أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فبإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مائدہ کا یہ آخری حصہ ہے. آیت نمبر 109 سے انشاءاللہ پڑھیں. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. یوم یجمع اللہ، جس دن کہ اللہ تبارک و تعالی جمع فرمائیں گے تمام پیغمبروں کو. قیامت کا دن اس کو یاد دلایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں وصیت کے احکام تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت. موت کا وقت، موت کی علامتیں جب ظاہر ہونے لگے، اس موقع پر احکامات دیے گئے کہ وصیت اگر کرو تو 2 گواہ طے کر لو. اب موت کا تذکرہ آیا ہے تو پھر اس کے بعد قیامت کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یوم یجمع اللہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے، سب کو جمع کریں گے. الرسل، تمام پیغمبروں کو. قیامت کا دن ہے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون، کہہ دیجئے سارے اولین اور آخرین سب کو جمع کیا جائے گا. آدمی اس دن کو یاد رکھے، اس دن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے. یہ اصل چیز ہے، کیونکہ وہ دن اگر بھول جائے آدمی تو پھر آدمی کی زندگی کا رخ بدل جائے گا. ہماری زندگی کا رخ صحیح ہونے کے لیے وہ دن صحیح یاد رکھنا ضروری ہے. میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم مجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سارے پیغمبروں کو جمع فرمائیں گے، تمام پیغمبر اور ان کی قومیں اور ان کی امتیں. اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہیں کریں گے. اس موقع پر پیغمبروں سے سوال کریں گے ماذا اجبتم. جب تم نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں کس سے پوچھ رہے ہیں؟ کائنات کی سب سے اچھی شخصیتیں، سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہتر انسان کوئی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہے ہیں ہم ان سے بھی سوال کریں گے.
تو ہمیں بھی اپنے سوالات کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے بلکہ ہر انسان سے 5 سوالات قیامت کے دن فرمائیں گے، اور اس کے قدم اس جگہ سے ہلیں گے نہیں۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عن 5 حتی تسأل عن 5۔ 5 باتوں کا سوال ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ زندگی ہم نے دی تھی، کیسے گزاری؟ جوانی دی تھی تو کیسے گزاری؟ مال دیا تھا تو کیسے خرچ کیا؟ کہاں سے خرچ کیا؟ اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ سوالات کو ہمیں ذہن میں رکھنا۔ یعنی کوئی ایگزام میں طالب علم جو ہے نا، ایگزام دینا چاہتا ہے اسٹوڈنٹ، اس کے سوالات چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر سوالات پتہ چل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے سوالات، اس کے باوجود بھی تیاری نہ ہو تو یہ جو سوالات ہو رہے ہیں اس کا پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سوالات پوچھیں گے زندگی کیسے کی، اسی لیے اب زندگی کو صحیح گزارنا، اور زندگی کا سب سے اہم حصہ جوانی ہے، وہ جوانی ہماری صحیح گزرے۔ مال صحیح طریقے سے کمائیں، صحیح طریقے پہ خرچ کریں، حلال اور حرام۔ جو اللہ نے علم دیا اس علم پر ضرور عمل کریں، یہ پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور سوال کریں گے۔ ہاں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، نبیوں سے بھی پوچھیں گے، اور نبیوں کو جن کی طرف بھیجا گیا قوموں کو ان سے بھی پوچھیں گے۔ تو قیامت کا ایک دن ہے، اس دن کا ایک نام ہے سوالات کا دن۔ اللہ تعالیٰ سب سے کھڑا کر کے سوال، کیونکہ ایک ذمہ داری کے لیے اللہ دنیا میں بھیجے، وہ ذمہ داری ہے۔ جب کسی کمپنی میں کسی آدمی کو کوئی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے تو واپسی کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے بھئی وہ کام ہوا نہیں ہوا، کیونکہ ہم اپنا خرچ لے کے گئے، کمپنی کا پیسہ لے کے گئے، کمپنی کے پیسے پہ ٹکٹ ہوا، سارا ہوٹل کمپنی کے سب کچھ۔ اب وہاں پر آدمی گھوم کے آ جائے تو کیا کریں گے؟ اس آدمی کو جو ہے کیا کریں گے؟ لے آف کر دیں گے بھئی کہ کیا ہے، ٹھیک ہے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی دیے، جوانی دیے، مال دیے، سب کچھ دیے اللہ تعالیٰ۔ اب بھیجیں اللہ تعالیٰ، اب ذمہ داریاں دے کر بھیجیں بھئی یہ کام کرنے کے ہیں، انسان ان چیزوں سے بچنے کے ہیں۔ اب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ضرور بے ضرور سوالات کریں گے اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے کیا کیا۔ تو اسی لیے بندہ اس چیز کو سامنے رکھے۔ یہاں پر وہی چیز یاد دلا رہے ہیں، وہ دن جو ہے جس دن اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے ماذا اجبتم، جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو پیغمبر سب کے سب کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، لا علم لنا۔ دیکھو نا، یہ جواب بڑی ایک خوف کا جواب ہے۔ لا علم لنا، اے اللہ آپ ہی اچھا جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہم کہیں یہ ایمان لائے، یہ ایمان لائے، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اندر کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے۔ لا علم لنا، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً آپ ہی غیب کو جاننے والے ہیں۔ پیغمبر بھی غیب کو نہیں جانتا، نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اللہ بہتر جانتے۔ یہ سارے پیغمبروں سے سوال ہوگا۔ پھر یہاں پر جو ہے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ایک طبقہ ان کو جو ہے خدا کا درجہ دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ جو آدمی خدا کا درجہ جس کو ملا ہو اس سے کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دیکھو ہم ان سے سوال کر رہے ہیں، جتنے بھی ان کے ماننے والوں سے مراد ہم بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو کیسے مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، لیکن ایک طبقہ ان کو جو ہے خدائی کا درجہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو اس موقع پر جس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ اکبر،
کتنے جلیل القدر پیغمبر، کتنے اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرمانا ہے؟ اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، میرے احسانات کو یاد رکھو، یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا ہے۔ وعلی والدتک، اور جو احسانات میں نے آپ کی والدہ پر کیے اس کو یاد کرو۔ اللہ پہلے احسانات یاد دلا رہے۔ جانتے ہو آپ کی والدہ پر کیا احسان فرمایا؟ کہ آپ کی والدہ کو سارے بنی اسرائیل کی عورتوں پر فضیلت دی۔ آپ کی والدہ کو جو ہے حضرت مریم کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، کیسے کیسے احسانات ہیں۔ 5 دنیا میں بڑی بزرگ عورتیں گزری ہیں، اس میں حضرت مریم ہیں۔ حضرت مریم جب ان پر جو ہے یہودیوں نے تہمت لگائی، اللہ نے برات نازل فرمائی، نہیں یہ بہت پاک عورت ہے، طہارہ کی وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، یہ بڑی نیک پاک باز خاتون ہے۔ ان کی عبادت، ان کی خوبیاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، احسانات بتا رہے۔ اور یاد کرو احسانات کو جو ہم نے تم پر کیا۔ تو ہمیں بھی کیا ہے، اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ نے مجھے ایمان دیا، اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دی، اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دی، اللہ نے مجھے بہترین نعمتیں دی، دنیا کی نعمتیں، جاب اچھی دی، جاب اچھی ہے نہیں ہے، عافیت کی روزی اللہ نے دی، عزت کی روزی اللہ نے دی، اللہ نے چھت دیا، اللہ نے جو ہے صحت عطا فرمائی، بڑی بڑی پریشانیوں سے بچایا۔ یہ نعمتوں کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اور اللہ کی محبت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کے حکموں پر چلنا پڑتا، آسان ہوتا ہے۔ ایک آدمی آپ کو کوئی فیور کرے تو اس کی بات مانتے نہیں مانتے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے جو احسانات ہیں وہ ہمارے دل میں غافل، ہم اس سے غفلت میں رہتے ہیں۔ آدمی کیا ہے، اپنے جو میرے پاس ہے اس کو آدمی اپنا حق سمجھتا ہے۔ صحت ٹھیک ہے، لیکن صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ جسم کے اعضاء صحیح سالم ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑا بیٹھ کر آدمی سوچے اللہ کے کتنے بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کے سامنے ہمیں جو ہے ہم سے کہنے 5 وقت کی نماز پڑھ لو، آسان ہوتا نہیں ہوتا؟ یعنی 5 وقت کی نماز آسان، بھئی اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں، ذرا ان سے بچ جاؤ، آؤ بھئی چھوڑنا، یعنی اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کون ہے، کتنے محسن، کتنے منعم ہیں۔ جب ہمارے دل میں اس کا استحضار ہوتا ہے تو کرنے کی چیزیں آسان، بچنے کی چیزوں سے بچنا آسان۔ تو اسی لیے فرمایا یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بتا رہے ہیں، 6 نعمتیں ہیں۔ اذ ایدتک بروح القدس، یاد کرو جس وقت کہ ہم نے آپ کی مدد کی جبرائیل کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام، روح القدس کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، کہ جب دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ گہوارے میں آپ دودھ پینے کی عمر جو ہوتی ہے اس میں آپ نے بات کی، آپ لوگوں سے بات کرتے تھے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، یہ ساری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، چھوٹا بچہ دودھ پینے کی حالت میں جو ہوتا ہے، پیدا شدہ بچہ، 3 دن کا بچہ، سوچیں وہ بولنے لگے کتنے، یہ اللہ کی احسان ہے۔ وکہلا، کہلا سے مراد ادھیڑ عمر، 40 سال کے بعد کی جو عمر کا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر جب اٹھایا، علماء فرماتے ہیں آپ کی عمر 33 سال کی تھی، اور جب آئیں گے تو آپ 33 سال کے ہی ہوں گے۔ اور پھر آپ جو ہے نا، جس طرح بچپن میں آپ کا بات کرنا یہ معجزہ ہے، آپ آسمانوں سے اتر کر آپ جو ہے لوگوں سے 40 سال کی عمر میں گفتگو کریں گے، یہ بھی معجزہ ہے، کیونکہ آپ کا آسمان میں اٹھایا جانا معجزہ، آنا بھی معجزہ، پھر اس کے بعد تو کتنی بڑی نعمت آپ کے ساتھ اللہ نے فرمائی۔ پہلے اللہ احسانات یاد دلا رہے کہ دیکھو میں نے تم پر یہ کیا۔ اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، یاد کرو ہماری اس نعمت کو کہ ہم نے آپ کو کتاب کا علم دیا۔ یہ کتاب کا علم کون سا ہے؟ علماء فرماتے ہیں 2 باتیں۔ کتابت کا علم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنے پڑھنے کا علم ہے،
لکھتے تھے حدیث علیہ السلام. بعض مفسرین فرماتے ہیں کتاب سے مراد قرآن پاک کا علم. ہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حدیث علیہ السلام اس امت میں آئیں گے، ہاں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے. قرآن پاک کا علم ان کے پاس ہوگا، اور یہ علم اللہ تعالیٰ ان کو علم وہابی عطا فرمائیں گے. قرآن پاک کا علم، اس علم کی روشنی میں وہ جو ہے نا لوگوں کے درمیان جو ہے نا فیصلے فرمائیں گے. والحکمت، اور سنت کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، حکمت اور دانائی عطا فرمائی. والتورات والانجیل، تورات اور انجیل اللہ نے آپ کو سکھایا. یہ بھی ایک نعمت ہے، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن کا حفظ کرنا. ایک بڑی حکمت کی بات یہاں علماء نے لکھی ہے. شروع آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا. یہ بول کر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی نعمتیں ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر حضرت مریم کی نہیں ذکر کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے سمجھ رہے؟ یہاں ترجمہ اگر دیکھیں آپ، اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو ان میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا اور تمہاری والدہ پر کیا. اچھا والدہ کی نعمتیں وہ کہیں اور ہیں، یہاں نہیں ہیں، لیکن یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی. اس میں بڑی حکمت عجیب. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بچوں کو کوئی نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو گویا ماں باپ کے لیے بھی خوشی کا سبب ہے. مثال کے طور پر بچہ دیندار ہے، یہ ماں باپ کے لیے بڑی نعمت ہے. بچے کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، یہ ماں باپ کے لیے نعمت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری نعمتیں ان کی والدہ ہی کی نعمتیں ہیں. کیونکہ میرا بیٹا ماشاءاللہ وہ جو ہے گہوارے میں بات کر رہا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے. تو اس پر کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. استخلق من الطین کہیۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کیسا معجزہ تمہیں دیا. معجزہ ایسا کہ آپ جو ہے مٹی سے ایک پرندے کی ایک شکل بناتے، ہاں فتنفخ فیہا، اس میں آپ پھونک مارتے، فتکون طیرا بإذنی، وہ جو ہے اڑ جاتا میرے حکم سے. بإذنی سے مراد اللہ فرما رہے میرے حکم سے. کیونکہ جتنے معجزہ ہیں نبیوں کے معجزات ہیں یہ اصل میں اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، نبی کی طرف سے نہیں ہوتے. اللہ نبی سے ظاہر فرماتے ہیں لیکن ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے لیے ایک سبق کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. ایک آدمی جو ہے مادرزاد اندھا ہے، نابینا بن کے پیدا ہوا، حدیث علیہ السلام اس کے جو ہے نا بس آنکھوں پر ہاتھ پھیرے دیکھنے والا ہو گیا. ایک آدمی کو برس کی بیماری ہے، حدیث علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ صحیح ہو گیا. فرمایا یہ بھی یاد کرو کتنی بڑی نعمت. لوگ آتے تھے حدیث علیہ السلام کے پاس، حدیث علیہ السلام ان کا علاج کرتے تھے. بیذنی، یہ میرا نہیں. تو کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو بھی اللہ مجھے نعمت دیے ہیں اس میں اللہ کا احسان مجھے سمجھنا. اس میں اپنی بڑائی نہیں ہے. کوئی بھی اس شکل میں بھی نعمت ہے، یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے. سمجھ رہے؟ چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو، چاہے کوئی بھی نعمت ہو، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. جب کوئی چیز اللہ بندے کو دیتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے. نہیں، نعمت آتی ہے اللہ کی طرف سے نظر ہٹتی ہے تو آدمی بڑا بن جاتا ہے، میرے پاس یہ ہے، اور یہ چیز اللہ کو ادا پسند نہیں ہے، اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اور نعمت ملنے کے بعد نہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے دی. وہ شکر زبان سے، پھر اس کے بعد عمل سے بھی. عمل کا شکر کیا ہے؟ فوراً آدمی کہے یا اللہ تیرا، اطاعت میں، بندگی میں، فرما برداری میں آگے بڑھ گیا، اللہ اس کی نعمت میں برکت دے دیتے ہیں. اللہ ہمیں شکر گزار بنائے. ہاں، اللہ ہمیں ہمیشہ شکر گزار بندوں میں بنائے. شکر گزاری کیا ہے؟ ہمیشہ جو بھی ہے اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، بس اللہ کا فضل ہے. ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا، کتنا ان کے اندر کتنی عبدیت ہے کہ ہاں
تو کتنی بڑی بات دیکھو، ہاتھ آنکھ پر پھیر دینے سے آنکھ دیکھنے والی ہو جائے، جسم پر جو ہے نا سکن کی بیماری ہے، برس ہاتھ پھیر دیے تو اچھے ہو جائے، لیکن حدیث علیہ السلام کا عمل ہمیں، نبیوں کا عمل ہمیں سکھاتا ہے، فرمانا یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ اللہ سے ہو رہا ہے۔ میرے کہنے سے کوئی آدمی اگر صحیح ہو جائے، اللہ نے ہدایت دی، میرے کہنے سے تھوڑی ہوا۔ اللہ ہر نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنے سے آدمی بھی بگاڑا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہر اچھی چیز کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا، کس کی طرف کرنا ہے؟ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ کی طرف سے ہوا۔ یہ ہمارے پریکٹیکل عمل میں آئے، یہ اللہ کی طرف سے آئے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، تو اس میں ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ کوئی بات ہونے میں اللہ کی طرف سے سب، یہ بولنے کی چیز نہیں ہے دوستو، یہ بول اس لیے رہے ہیں کہ یہ اصل عملی چیز ہے، یہ اصل عملی چیز ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اللہ اکبر، یاد کرو ہماری اس نعمت کو، مردے کو زندہ کر دے رہے ہیں، اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ کہ ایک جگہ سورہ آل عمران میں بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، حدیث علیہ السلام اس پر، یہ سب جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ کا حکم شامل نہیں ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ پیغمبروں کے واقعات میں ہمارے لیے بہت سیکھنے کا ہوتا ہے۔ پیغمبروں کے واقعات میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ توحید ہوتی ہے، وہ ایمان ہوتا ہے۔ پیغمبروں کی واقعات میں ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ بھئی اس میں ہمیں ہمارے ایمان کی، ہمارے توحید کی جو ہے نا، اس میں دعوت ہے کہ بندہ شکر سیکھ لے، اللہ کی طرف نعمت کو منسوب کرنا سیکھ لے، کیونکہ سارا بگاڑ یہ ہے کہ آدمی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، پھر وہ بگاڑ ہو جاتا ہے، پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بنی اسرائیل نے آپ پر زیادتی کرنے کی کوشش کی، ہم نے آپ کو روکا، ہم نے آپ کو بچا لیا۔ ہاں، اور اذ جئتہم بالبینات، اور جب آئے اس قوم کے پاس نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، جادو ہے کہہ دیا، جادوگر کہہ دیا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، یہ بھی ایک نعمت ہے، یاد کرو ہماری اس نعمت کو، جبکہ ہم نے حواریوں کے دل میں ایک بات ڈالی۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، حواری، حواری، حورا، تین معنی اس کے مفسرین نے بیان فرمائے۔ رنگ کے اعتبار سے بہت سفید تھے، دوسرا دل کے اعتبار سے بھی بہت سفید تھے، تیسرا یہ ہے کہ حواری کہتے ہیں دھوبی کو، یہ اصل میں پیشے کے اعتبار سے دھوبی تھے، لیکن ان کی نسبت نبی سے لگ گئی، اور اللہ نے ان کا اتنا بڑا مقام حواری، جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، ہم نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ بات ڈالنا چھوٹوں کے دل میں، بچوں کے دل میں، کہ باپ کی بات مانو، استادوں کی بات سنو، بڑوں کی بات سنو، یہ بڑی نعمت ہے۔ بچہ بغاوت پہ آ جائے، میں نہیں مانتا، بچے نہیں سننے میں آئے، کیا بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ہم نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر ایمان لائیں اور میرے پیغمبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ تو سب نے کہا آمنا واشہد باننا مسلمون، ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہیے ہم سب تابعدار ہیں، فرمانبردار ہیں، مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، ایک مرتبہ حواریوں نے ایک درخواست کی، سب مل کر کہنے لگے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اے عیسیٰ ابن مریم ہماری ایک درخواست ہے، هل یستطیع ربک، کیا آپ اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ہمارے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے۔ یہ مائدہ جو ہے نا دسترخوان کو کہتے ہیں، مائدہ، سفرہ صرف جو ہے نا کپڑے کو کہتے ہیں، جو مائدہ کہتے ہیں جو بالکل جس میں کھانا پینا رکھا ہوا ہو، مائدہ۔
اسی لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے، اس میں یہ واقعے کا ذکر ہے۔ تو حواری جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے، یقین شک کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردے کو زندہ کیسا کر سکتے ہیں۔ اچھا ایمان نہیں ہے، ایمان ہے لیکن دل کا اطمینان، دیکھ کر اور اطمینان ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ دعا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سن کر ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ پر اگر تمہارا یقین ہے، ایمان ہے، اللہ سے ڈرو، ایسی چیزیں مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ مطالبہ بڑی چیز ہے۔ کسی چیز کا مطالبہ کرو اور اس کا حق ادا نہ کرو تو پکڑ زیادہ ہوگی۔ ہاں، کسی چیز کا مطالبہ کرو۔ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر کے دکھاؤں گا، مان لو گے؟ ہاں، آپ نے کیا اپنی انگلی سے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ اس وقت امت پر عذاب نہیں آیا۔ لیکن اس میں کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دسترخوان اترا، بہترین روٹیاں، مچھلی، ترکاریاں، زیتون، سرکہ، پنیر، یہ سب روایت میں آتا ہے، یہ سب دسترخوان، اور دسترخوان بالکل لال رنگ کا۔ اور اسی لیے جو ہے نا ہمارے پاس تو سفید پیپر بچھاتے ہیں، لیکن انڈیا پاکستان میں عام طور پر دسترخوان کیسے رنگ کا ہوتا ہے؟ لال رنگ کا، کیونکہ مائدہ جب اترا وہ دسترخوان لال رنگ کا تھا، اس لیے اگر لال رنگ کا ہو تو اور اچھا ہے۔ ہاں، لیکن آج کل ہم جو ہے نا وہ اسمارٹ اینڈ فائنل سے وائٹ پیپر ہی بچھا کر اسی کو ہم یہ کر لیتے ہیں۔ تو کبھی لال بچھا کر کھائیں، دیکھیں اس میں کیسا ایک کھانے کا ایک لذت ملتی ہے۔ تو مائدہ جو اترا ہے آسمان سے، یہ ساری چیزیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 30 روزے رکھوائے، 30 روزے رکھوائے، کیونکہ اللہ کی طرف سے نعمت جو ہے نا یہ عمل پر، قربانیوں پر لینی چاہیے۔ پہلے جو ہے نا ایسے ہی ہوتا تھا، محدثین حدیث لینے کے لیے جاتے تھے، کہتے تھے آپ ایک کام کرو، روزے رکھو، ہم حدیث سنائیں گے۔ حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، انہوں نے ایک محدث کے پاس ایک حدیث سیکھنے کے لیے گئے۔ اچھا ایک حدیث چاہیے، 1 سال کے روزے رکھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ 1 سال آئی ہیو نو ٹائم، چلے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، طلب ہوتی تھی۔ 1 سال کا روزہ رکھے انہوں نے، 1 سال روزہ رکھنے کے بعد پھر انہوں نے حدیث پوچھی، پھر وہ حدیث سنائی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے۔ اتنی طلب ہوتی تھی علم کی، اس طلب پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں علم دیتے تھے اور وہ لوگ لیتے تھے، سمجھ رہے نا؟ اس لیے علم کو جو ہے نا بہت طلب سے لینا۔ آن لائن بھی سن سکتے ہیں، لیکن جو وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر مسجد کے ماحول میں آدمی جب علم حاصل کرتا ہے، وہ اس کی برکت الگ ہوتی ہے، اس کا اثر الگ ہوتا ہے، وہ اثر جو ہے ماحول کا ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 30 روزے رکھو، سب نے 30 روزے رکھے۔ اب اللہ سے دعا فرمائی، اب جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اتارا۔ اب وہ دسترخوان جب اترا تو عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ کی نعمت آسمان سے اتری ہے، اگر میری قوم جو ہے اس کی ناشکری کرے گی تو کیا ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی کہ کوئی آدمی اس کو جا کر جو ہے اللہ کا نام لے کر اس کو کھولے دسترخوان۔ حضرت آپ ہی کریں۔ حضرت 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں دعا کر کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر آپ نے جو ہے بسم اللہ خیر الرازقین، میں اس اللہ کا نام لیتا ہوں جو بہترین رزق دینے والا ہے، خیر الرازقین ہے، پھر یہ کہہ کر آپ نے سب کو جمع کر کے اور ایک حکم دیا، دیکھو خیانت نہیں کرنا، ابھی کھا لو پیٹ بھر کے، بس اٹھا کے رکھنا، چھپا کے رکھنا، بچا کے رکھنا یہ مت کرو، اللہ اگلے دن بھی دے گا۔ بس 3 دن کے بعد ہوا کیا، کچھ لوگوں نے جو ہے نا خیانت کی، اس میں سے جو ہے نا اچھی چیز کھانے کے بعد حرص جو ہے نا اس کو اٹھا کے رکھ لیا، اس کو اٹھا کے رکھ لیا، اس کو اٹھا کے رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ آئی اور اللہ نے ان کے چہروں کو بدل دیا۔ وہی تذکرہ ہے، یاد کرو اس نعمت کو جبکہ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں تو کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے گا؟
تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتقوا اللہ ان کنتم مومنین. یہ بات اس لیے ہے، اصل میں ایمان جو ہے نا طلب سے آتا ہے. معجزہ نبوت کی دلیل ہے. اسلام معجزے سے نہیں پھیلا، اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے، دعوت سے پھیلا ہے. معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ صحابہ اکرام ہیں، وہ صحابہ اکرام جو ہے نا، حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کر ایمان قبول کیے. اور جن لوگوں نے مطالبہ کیا یہ کر کے بتاؤ، وہ کر کے بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کو کر کے بتائے، اللہ کا حکم تھا. بولتے بولتے انہوں نے کہا یہ پہاڑ کو ہٹا کے بتاؤ. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ. یہ زمین پانی کی کمی ہے، یہاں پہ نہریں پانی چلا کے بتاؤ. یہ سب معجزہ جو ہے مطالبے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو یہ کہیں گے کہ ہم ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلا نہ دیکھ لیں. بات یہاں تک چلی جائے گی، کیونکہ جب آدمی مطالبے پہ آتا ہے مانتا نہیں. طلب ضروری ہے. قالو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مومنین. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حواری کہنے لگے ہمارا مقصد یہ ہے کہ نرید ان نأکل منہا، ہم کھانا چاہتے ہیں وہاں کا کھانا. یہاں کا کھا کھا کے تھک گئے، ذرا وہاں کا بھی کھائیں گے. یہ ہوئے نا آدمی اس ریسٹورنٹ میں کھا کے تھک گئے، ادھر کھائیں گے، یہ کھائیں گے نا. وتطمئن قلوبنا، آسمان سے دسترخوان اترے گا نا تو ہمیں اور اطمینان ہوگا، اندر سے اطمینان ہو جائے گا ہماری بات. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں گے کہ ہم جو ہے سچے ہیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور گواہ ہو جائیں. قال عیسیٰ ابن مریم، حدیث علیہ السلام نے فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے میرے پروردگار ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو اتاریے. تکون لنا عیداً، جو ہمارے لیے خوشی کا سبب ہو. ہمارے لیے کیا ہو؟ خوشی کا سبب ہو. عید یہ کس دن اترا؟ یہ اتوار کے دن اترا. اسی لیے یہ لوگ اتوار کے دن زیادہ عبادت کرتے ہیں، عیسائی لوگ. عید جو ہوتی ہے نا، ہم بھی عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ 5 کے بجائے 6 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 کے علاوہ ایک عید کی نماز. تو عید خوشی کے موقع پہ بندگی عبادت بڑھ جاتی ہے. ہمارے لیے خوشی کا سبب ہو. وآخرین وآیۃ منک، ہم سب کے لیے، ہمارے اولین اور آخرین کے لیے خوشی کا. دیکھو بھئی، ہمارے باپ داداؤں کی درخواست پر ان کے پیغمبر نے آسمان سے جو ہے نا اللہ سے کھانا اتارا. کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ کی یہ خوشی کا سبب ہے. وآیۃ منک، اور ایک بہت بڑی نشانی، معجزہ آپ کا نہیں، وآیۃ منک، وہ ایک بہت بڑی نشانی ہو اے اللہ تیری طرف سے، تیری قدرت کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان سے دسترخوان اتارے. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرمائیے، آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، ہم آپ پر اس دسترخوان کو اتارنے والے ہیں. فمن یکفر بعد منکم، کوئی شخص ناشکری کرے اس کے بعد، فانی اعذبہ عذابا، میں ایسی سزا دوں گا اس شخص کو، لا اعذبہ احدا من العالمین، سارے عالم میں ایسی سزا کسی کو نہیں ملی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیونکہ ناشکری مانگ کر لی ہے، اللہ اتنی بڑی قدرت دے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور اتنی بڑی جنہیں مطلب وہاں سے دسترخوان مل رہا ہے. اب اللہ کی بندگی بڑھ جائے، عبدیت بڑھ جائے، شکر گزاری بڑھ جائے، حکم مان لو. یہ دسترخوان اترا، اس کے ساتھ یہ حکم ہے، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ. اس میں کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے خیانت کی، ناشکری کی، اللہ نے ان پر جو ہے نا ایسا عذاب کہ ان کے چہروں کو بدل دی. تو ہمیں اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ہو. ناشکری پر عذاب ہے، ناشکری پر کیا ہے؟ عذاب ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صرف نعمت چھین لی نہیں جاتی، بہت بڑا اللہ کی طرف سے. اتنے ناقدری کی. اسی لیے دعا ہے، مسنون دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمت کے زائل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں. کوئی نعمت دے پھر لے لے، نعمت دے کر لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ناشکری ہو جاتی ہے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. بقیہ آیتیں اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.